السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 11 اور 12 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور لو اگر، یعجل اللہ جلدی کرتا اللہ، یا کے معنی وہ، اللہ کا معنی اللہ سبحانہ و تعالی، عین جیم لام، اگر آپ اجلت بنانا چاہیں اردو کا لفظ تو یہاں سے آرام سے بن جائے گا، عین جیم لام تھے۔ اجلت کیا ہوتی ہے؟ جلدی، لوگوں کے لیے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے لیے جلدی کرتا، الشر، برائی میں، یعنی برائی پہنچانے میں، شر پہنچانے میں، الشر استعجالہم، ان کے جلدی طلب کرنے کی طرح، بالخیر، بھلائی کو، یعنی جیسے وہ بھلائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، اس کا معنی طلب کرنا، چاہنا، اور وہی عین جیم لام اس کے اندر روٹ ورڈ ہے، تو اجلت یہاں سے بھی وہی بنا لیں لفظ، ہم ان کے لیے، ان کے بھلائی کو جلدی طلب کرنے کی طرح اگر اللہ لوگوں کے لیے برائی میں جلدی فرماتا، لَقُضِیَ الیہم، لام یقیناً، قضیہ پوری کر دی جاتی، یہ قضا جو ہے، قاف زواد الف قضا، پورا کرنا، پوری کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، آجالہم ان کی مدت، اجل مدت کو کہتے ہیں۔ فَنَظَرُ، پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، فا پس نون ہم، ذر آپ کئی بار پڑھ، حاضر الموت، پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، موت کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، جو لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، رجات کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا، کس کی امید نہیں رکھتے؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی۔ لقاء کو دیکھیں تو ملاقات آپ بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، طغیانی میں، طغیانی کیا ہوتی ہے؟ جب پانی طغیانی سمندر میں آتی ہے یا دریا میں، وہ کناروں سے باہر نکلتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے نا پانی۔ یا مہون، کہ وہ بھٹکتے پھریں، اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم ہا، تو یا مہون، وہ بھٹکتے رہیں، با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کو شر پہنچانے کے لیے، اس کو بریکٹ میں کریں، پہنچانے کے لیے، لوگوں کو برائی، شر، تکلیف پہنچانے میں جلدی کرتا، جس طرح وہ بھلائی طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فوری مجھے مل جائے، تو ان کی مدت یقیناً پوری کر دی جاتی، بس ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا، اور جب، مسل انسان، مس کرتی ہے انسان کو، پہنچتی ہے، چھو لیتی ہے، مس کے معنی چھونا، الضر دعانا، در تکلیف، میں نے اردو کا لفظ ضرر آپ کو بتایا تھا، زواد رے رے، ضرر، دعانا، دعا آپ دیکھیں تو یہ دال عین الف لکھا ہوا ہے، نہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعا کرتا ہے، لجنب ہی، اپنے پہلو پر، جنب پہلو کو کہتے ہیں، پیچھے آپ اس کو پڑھ آئے ہیں،
او قائدن یا بیٹھے ہوئے، قاعدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، قاف عین دال ہے، میں نے کہا تھا کہ مقد کہتے ہیں بینچ کو جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور قاعدہ دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں اسے بھی قاعدہ کہتے ہیں نماز۔ او یا قائمن کھڑے ہوئے، قائم سے ہے قیام، قیام اور قائم بن سکتا ہے۔ قائمن فلما پھر جب، کشفنا ہم کھول دیتے ہیں، ہم دور کر دیتے ہیں، کاشف لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں، کھولنے والا، دور کرنے والا، انہو اس سے، ذرہ اس کی تکلیف، اس کا ضرر، مرہ گزر جاتا ہے، کالم گویا کہ نہیں، یدنا پکارا تھا ہمیں اس نے، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یا کے معنی وہ، نون کے معنی نون الف نہ ہم، دال عین وہی ہے، دعا پکارنا۔ الا در مسہ، اس کی تکلیف کی طرف، اس کے ضرر کی طرف، مسہ پہنچی تھی اسے، مس کیا، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیتے ہیں، زین بھی اس سے بن سکتا ہے، مزین بھی بن سکتا ہے، سجا دیتے ہیں، خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے۔ صرف آپ جو ہے اسراف کا لفظ تو آپ نے سن رکھا ہے، الف سین رے الف فے، فضول خرچی کو کہتے ہیں، اور فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ حد سے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ ما کانوا یعملون، جو تھے وہ برے عمل کرتے، برے کو بریکٹ میں کریں، با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پہلو پر بیٹھے اور کھڑے ہم کو پکارتا ہے، کس کو؟ اللہ کو، اللہ کہہ رہے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اپنی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے دعا ہی نہیں کی تھی۔ اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین کر دیتے ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی 2 آیتوں میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ لوگوں کو سزا دینے میں یا ان کو تکلیف دینے میں جلدی نہیں کرتا، اس طرح جس طرح لوگ بھلائی جلدی جلدی طلب کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو نماز کے پاس نہیں جاتا، ہر برا کام کرتا ہے، وہ موجیں کر رہا ہے، تو اللہ نہیں پکڑتا فوری طور پر، فوری طور پہ سزا نہیں دیتا، اور جیسے بھلائی ہم مانگتے ہیں کہ فوری مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ سزا بھی ہمارے مخالفوں کو اسی طرح مل جائے، لیکن ہمیں نہ ملے۔ کیسا ذہن ہے ہمارا کہ جب ہم کو برا کام کریں تو ہمیں ڈھیل دی جائے، جب کو ہمارا مخالف وہ کام کرے تو اسے فوری پکڑا جائے۔ تو یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، اللہ کی رحمت غالب رہتی ہے اللہ کے غصے پر۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں اس طرح کرتا جیسے وہ جلدی بھلائی طلب کرتے ہیں تو پھر ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، اور ایسے لوگوں کو جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ہم ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی برے کام پر کچھ تکلیف ہوتی ہے یا سرزنش ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ خوش قسمت ہے، اسے اپنے اعمال کو کھنگالنے کا موقع مل رہا ہے، اس کو اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ میرے کس عمل کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور وہ عقل مند ہوگا اور اچھی قسمت والا ہوگا تو برا عمل چھوڑ دے گا۔ تو جن کو برا کام کرنے سے ان کی اور موجیں بڑھتی جائیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اب ان کی رسی کو اللہ نے ڈھیلا کر دیا، اب یہ بھٹک رہے ہیں۔
اب ان کو اللہ پوچھتا ہی نہیں اور ایک خاص وقت پہ پوچھے گا۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کر آپ نہ کہا کریں کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جو برے کام کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب انسان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ کب؟ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے اپنی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس میں دو تین باتیں بہت عام ہیں۔ ایک تو انسان دکھ اور مصیبت میں بڑا اللہ یاد آتا ہے انسان کو، اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو دکھ اور مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے۔ یا اللہ مدد کہنے کی بجائے اے اللہ میری مدد کر کہنے کی بجائے وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس نے بیماری میں پکارا اور بعد میں نہیں پکارا، تو جو بیماری میں بھی نہ پکارے اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ مشکل دور بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ جب ہماری مشکل اللہ دور کر دے تو پھر ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی سن لو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ کشفنا فلما کشفنا عنہ درہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں، آپ کو سارا ترجمہ آتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ تو اس پتہ کیا چلا کہ تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور تکلیف دور کر سکتا ہوتا تو کبھی اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی تکلیف نہ آتی۔ اور کائنات پوری کو دیکھ لیں، اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو، صحابہ کرام کو، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی اتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ پوری مخلوقات سے بہتر ہمارے پیارے نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے احد میں۔ یہ تکلیف والی بات نہیں ہے۔ آپ دانت نکلوائیں نا، کبھی درد ہو اور ٹیکے کے بغیر نکلوائیں تو پتہ چلے کتنی درد ہوتی ہے۔ پھر آپ کو پتھر مار مار کے اتنا لہو لہان کر دیا طائف میں کہ آپ کے جوتوں تک خون آ گیا آپ کا، تو یہ کتنی تکلیف ہوئی ہے آپ کو۔ پھر ذہنی اور جسم روحانی کتنی تکلیفیں دی گئی۔ تو اگر کوئی تکلیف دور کرنے پہ قادر ہو اللہ کے علاوہ تو پہلے وہ اپنی دور کرے۔ یہ انبیاء کرام کی بھی تعلیمات ہے کہ اللہ ہی مشکل دور کرتا ہے، اور اللہ قرآن میں بھی فرما رہا ہے۔ اور تکلیف جب اللہ دور کر دے تو اس کے بعد بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں، دکھ درد میں تو اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، جب دکھ درد ہٹ جائے تو ہم یاد ہی نہیں رکھتے۔ کئی کہتے ہیں میں نمازیں پڑھوں گا اب میں ٹھیک ہو گیا، جب ٹھیک ہوتا ہے تو نمازیں یاد ہی نہیں ہوتی، 2 دن پڑھتا ہے، پھر بس اکیلا جمعہ پڑھ آیا، پھر عید بقرعید پڑھ لی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کو پھر ہم مزین کر دیتے ہیں، وہ ان کو اچھے لگتے ہیں۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے سنت کو چھوڑ کر، اگر کوئی توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے تو اس کو ایسا ایسا وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ انسان توبہ کی طرف ہی نہیں آئے گا اگر یہ حال ہو جائے۔ جب کوئی انسان گناہ کرے تو بندہ محسوس کرے کہ یہ گناہ ہے تو وہ توبہ کی طرف آتا ہے کبھی نہ کبھی۔ جب اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرا عمل اچھا ہے کہ برا ہے، بلکہ اس کو اچھا لگے، وہ اللہ کر دیتا ہے ایسے ڈھیٹ آدمی کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔